حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، اسلامی نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ کے اندر لباس کی اہمیت اسلام کے نظر میں اور پھر اسلام کا رشتہ اسلام سے صرف نہیں بلکہ انسانیت سے پہلے ہے، اور لباس کے مقاصد کیا ہیں، لباس کیوں پہنا جاتا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آج کی خطبہ جمعہ کی پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، کوئی بھی آدمی یعنی کوئی بھی مرد کسی بھی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کوئی بھی آدمی کوئی بھی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، چھپانے کی جگہ کو نہ دیکھے، ولا المرأة الى عورت المرأة، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ان مقام کو دیکھے، ان جگہوں کو دیکھے جن کو چھپانا ضروری ہے، جن کو سطر کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر کیا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو پہلی بات یہ بتایا ہے کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہم اپنے سطر کی حفاظت کریں، اس کو ڈھانک کے رکھیں، اس کو چھپا کے رکھیں، ایسے ہی ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں۔ اپنی سطر کی حفاظت جیسے کرتے ویسے اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل،
کوئی بھی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، یعنی خود اپنا سطر چھپائے، دوسرے کو دکھائے نہ، اور اپنی نظر کی حفاظت کرے، دوسرے کے سطر پہ نظر نہ ڈالے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا دوسرا پیغام یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جب سطر کا چھپانا ضروری ہے، لباس پہننا انسانیت کی دلیل ہے، مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو لباس نہیں پہنا ہے، چھپانے والی جگہوں کو نہیں چھپاتا ہے، ننگا رہتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، وہ کیسے ولایت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر ولایت، اللہ کی بزرگی، اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کا محبوبیت اس کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو انسانی نہیں لگتا ہے، وہ تو جانوروں جیسا ہے۔ تو یہ عریانیت، یہ ننگا پن اسلام کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ آج موجودہ زمانے میں ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا جو لباس ہے وہ انتہائی بدترین شکل اختیار کر لیا ہے۔ اس کی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سارے یعنی وجہیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارا لباس آج کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سطر کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور خواہ ان لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں جو لوگ آپ کے سطر کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ میری مراد میرے بھائیوں، مسجد کے اندر ہمارا اور آپ کا جو لباس ہے، چھوٹا سا شرٹ ناف کے برابر ہوتا ہے سائز کر کے، پہلے زمانے میں بڑا لوگ پہنتے تھے، چلیے کرتا نہ پہنے، جبہ نہ پہنے، لیکن کم سے کم جو آپ شرٹ پہنتے ہیں، جو آپ قمیص پہنتے ہیں، کم سے کم قمیص تو بڑا رکھیں، بالکل ناف کے برابر نپایا جاتا ہے ٹیلر کی یہاں، یا خریدا جاتا ہے فٹ والا۔ اب آدمی کھڑا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب مسجد میں آیا اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، اپنے بدن کو فولڈ کر رہا ہے، کبھی اس کو جھکنے کی ضرورت پڑ گئی، کبھی اس کو کچھ اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ چیزیں جو نہیں دکھنی چاہیے وہ دکھ جاتی ہیں۔ اور مسجد کے اندر تو بہت ہی خطرناک سین دیکھنے کو ملتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا پیغام جہاں یہ ہے کہ ہم دوسرے کی سطر کو نہ دیکھیں، ویسے ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سطر کو چھپا کے رکھیں۔ مطلب آپ شرٹ پہنیں لیکن بڑا پہنیں، اتنا بڑا پہنیں کہ آپ سجدے میں جائیں، اتنا بڑا پہنیں کہ جب آپ رکوع میں جائیں، اتنا بڑا پہنیں کہ آپ جتنا بھی جھکنا چاہیں جھک جائیں، آپ جتنا بھی فولڈ ہونا چاہیں فولڈ ہو جائیں، لیکن آپ کا جو شرٹ ہے پیچھے سے آپ کے پینٹ کے اوپر نہیں آنا چاہیے، پینٹ کے نیچے ہی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی شرمگاہ، آپ کا سطر جس کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، وہ دوسروں کے سامنے نہ آئے اور نماز کے اندر ڈسٹرب دوسرے کو نہ ہو۔ اور خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو تھوڑا تندرست ہیں، جو تھوڑا ہیلتھی ہیں، ان کو اور زیادہ اس بات کی دھیان دینے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے گا آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سطر کو کھلنے کی وجہ سے جن کی نظر پڑ رہی ہے، وہ دیکھنے کا بھی گناہ آپ کے اوپر جائے گا اور سطر نہ چھپانے کا گناہ بھی آپ کے اوپر جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایک تو مسجد کا احترام یہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سطر کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور کسی کے پاس اگر مجبوری ہے، وہ فیشن کر کے رکھا ہے، تو اللہ کے واسطے مسجد میں وہ لباس پہن کر کے نہ آئے، نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے۔ موٹا لباس آپ کا ہے، کتنا بھی زیادہ موٹا ہے، لیکن اگر آپ رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے اور آپ کے سطر کھل جاتے ہیں، پینٹ اور شرٹ کے بیچ کا جو پیٹ کا حصہ ہوتا ہے اگر وہ دکھائی دینے لگتا ہے، تو پھر مسجدوں میں تو خاص طور سے جائز ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان تو گھر میں بھی نہیں پہنتا وہ لباس، چاہے جائے کہ اللہ کے پاک گھر میں جہاں اللہ کے پاک بندے بیٹھے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کے اس طرح کی حرکتیں کریں میرے بھائیوں۔ تو اس طرح میرے بھائیوں مسلمان کا شعار یہ ہے کہ اپنی سطر کی حفاظت کرے۔ اور ایک چیز میرے بھائیوں، جب ایک مرد کی سطر کو نہیں دیکھ سکتا، ایک عورت کی سطر کو نہیں دیکھ سکتی، اسلام کے اندر حرام ہے، تو ایک مرد ایک عورت کی سطر کو یا ایک عورت ایک مرد کی سطر کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ مارکیٹ میں ہم بہت سارے اپنی نظر کی آوارگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چھپانے والی چیزیں مرد کی نہ دیکھے، عورت کی نہ دیکھے۔ اس سے بڑی چیز واضح ہو جا رہی ہے کہ ایک مرد عورت کی چھپانے کی جگہوں کو نہیں دیکھ سکتا اور ایک عورت مرد کی چھپانے کی جگہوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا، اور
وجہ ہے یہ آپ کے دماغ میں سوال آنا کہ بھائی کون کون سی چیزیں جن کا چھپانا ضروری ہے، ستر کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا أَسْفَلَ مِن سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنْ أَوْرَى، یعنی ناف کے نیچے، ناف جس کو ڈھوڑ کہا جاتا ہے، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے درمیان تک جو حصہ ہے وہ مرد کا ستر ہے۔ مرد کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ انسان کا عورہ ہے۔ عورت عربی کے اندر چھپانے والی چیز ہے جس کو ہم ستر کہتے ہیں، وہ ہر حالت میں چھپانا واجب اور ضروری ہے، وہ کسی بھی حالت میں کھولنا جائز اور درست نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی اسپیشل اپنی بیوی کے ساتھ ہو یا اپنی لونڈی کے پاس ہو، باقی کسی اور کو یہ چیز نہیں دکھایا جا سکتا ہے، اور ہر حالت میں اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اب ہمارے وہ بھائی یہ عذر نہیں پیش کریں گے کہ جو چھوٹا سا انڈر ویئر پہن کر کے باہر نہاتے ہیں، خاص طور سے چالیوں کے اندر یا دوسری جگہوں پہ یا واٹر پارک میں جاتے ہیں، استغفر اللہ، کہاں دماغ میں باتیں، میں سوچا بھی نہیں تھا کہ واٹر پارک بھی ہمارے دماغ میں آئے گا۔ اچھے لوگ وضاقتہ داڑھی والے دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں اور بہت ہی اچھا لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ماشاءاللہ، یہ بھی واٹر پارک میں جاتے تو کیا پہنتے؟ یہ ہر نہیں جائز ہے میرے بھائیوں، میں پہنوں تو بھی نہیں جائز ہے، آپ پہنے تو بھی نہیں جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گا ہر ایک کے لیے۔ تو یہ جو باہر نہانے کا سسٹم ہے، واٹر پارک میں جا کے اور ہلکا سا انڈر ویئر پہن کر کے وہ پتلا سا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں اسلامی لباس نہیں ہے، اسلام اس پر گناہ کا حکم لگاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرد کا ستر یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے درمیان جتنا حصہ ہے وہ سب ستر کے اندر آتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں نہیں کھولا جا سکتا ہے، اور چاہے جائے کہ گروپ کی شکل میں جائے، لوگوں کے ساتھ جائے، دوستوں کے شکل میں، اور اس میں اجنبی لوگ ہوں، عورتیں اور مرد اتنے بے شرم، اللہ اکبر، کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ہمارے کرم فرماؤ کے اسٹیٹس سے، موبائل میں اسٹیٹس لگاتے نا تو اس سے کبھی کبھی نظر پڑ جاتی ہے، اللہ اکبر، ایسے ایسے گندی حرکتیں اور ایسے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں قسم، دوسرے لوگ اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے، دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہیں، کم سے کم آپ تو اپنا اسلام کا لحاظ کریں، آپ اپنی غیرت کا لحاظ کریں، آپ اپنی اسلامی حمیت کا لحاظ کریں، اسلامی لباس کا تو کم سے کم لحاظ کریں۔ یہ سب ننگاپن اسی کے اندر، اور کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جائز ہے، نہیں جائز ہے میرے بھائیوں۔ تو مرد کی ستر ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے اوپر یہ ہر حالت میں چھپانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مردوں یعنی عورت کی ستر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المرأۃ عورۃ، المرأۃ عورۃ، جس کو ہم عورت کہتے ہیں نا، جس کو لیڈی کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو مرأۃ کہتے ہیں، مرأۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت ہے، اللہ اکبر۔ عورت کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے مکمل چھپانے والی چیز، تو عورت ٹوٹل ستر ہے، عورت کا پورا بدن ستر ہے، اگر گھر میں ہے تو ہاتھ اور چہرے کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ ستر کے اندر آتا ہے۔ اور ستر میرے بھائیوں کس کے سامنے کھولا جا سکتا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت مکمل ستر چھپانے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے طاق میں لگا رہتا ہے اور خوب لوگوں کے نظروں میں بناؤ سنگار کر کے اس کو سامنے لوگ پیش کرتا ہے۔ ستر کے اندر میرے بھائیوں عورت کا وہ قدم بھی آتا ہے، ایڑی کیا آتا ہے، وہ چھپانے والی چیز ہے، اس کو بھی چھپانا ضروری ہے، وہ نہیں کھولا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے جب عورت باہر نکلے تو کسی بھی حالت میں نہیں کھولا جا سکتا۔ عورت کا ستر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر کا اور ایک باہر کا۔ باہر اگر عورت نکلتی ہے تو خاص طور سے اس کی ایڑی بھی نہیں دکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ مرد کے لیے بہترین ازار یہ ہے کہ جو آدھی پڈلی تک ہو، یہ پڈلی جو گھٹنے کے نیچے گوشت کا حصہ ہوتا ہے، ابھرا ہوا حصہ، اس کو پنڈلی بولتے ہیں۔ تو بہترین مرد کا لباس یہ ہے ازار کی نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے، یعنی یہ جو حصہ یہاں تک، اور اگر اور زیادہ آدمی لٹکانا چاہتا ہے تو ایک بالش لٹکا لے، لیکن ٹخنے کے اوپر رہنا چاہیے، ٹخنے کے نیچے، ٹخنا مطلب یہ ابھری ہوئی ہڈی جو ہے، یہ جو جس کو ہم ٹخنا بولتے ہیں، کعب النبی کے اندر بولتے ہیں، تو ٹخنے کے اوپر ہر حالت میں مرد کے ہونے چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کیا تو
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مردوں کے بارے میں بتا دیا، ذرا عورت کے بارے میں بتائیں کیسا اس کا پائچہ ہونا چاہیے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھی پڈلی سے ایک بالشت وہ بھی لٹکا لیں، یعنی آپ اگر اپنی پڈلی پہ رکھیں، آپ لمبے قد کے ہیں تو آپ اپنی پڈلی پہ یعنی پنجہ یعنی یہ رکھیں ہیں ایک بالشت، تو آپ دیکھیں گے کہ ٹخنے کے اوپر رہے گا کپڑا آپ کا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ عورت کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک بالی لٹکا لے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ کہا، چونکہ ان کے اندر حیا تھی نا، ان کے اندر شرم تھا نا، ان کے اندر اپنے آپ کو چھپانے کا جذبہ تھا نا، تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالشت اگر لٹکائے گی عورت تو اس کا قدم کھل جائے گا، اذن یکشف عنہا، اس کا قدم کا حصہ کھل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام کرو، ایک ہاتھ لٹکا لو، ذراعون، ایک ہاتھ آدھی پڈلی سے ایک ہاتھ نیچے لٹکا لے، لیکن اس سے زیادہ نہ کرے، کیونکہ اگر آدھی پڈلی سے ایک ہاتھ لٹکائے گی تو اس کی ایڑی چھپ جائے گی، تھوڑا سا کپڑا زمین پہ آئے گا، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا۔ تو عورت کا قدم بھی کیا ہے؟ یہ سطر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اسمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو پتلا سا کپڑا پہنی تھی، باریک، نیٹ والا نہیں تھا لیکن پتلا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جب اچانک نظر پڑی تو نظر نیچے کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا اسمہ ان المرأۃ اذا بلغت المحیض، اے اسمہ جب عورت بالغ ہو جائے یا لڑکی بڑی ہو جائے، اس پیریڈ میں آ جائے جس پیریڈ میں اس ایج میں پہنچ جائے جس ایج میں اس کے اوپر بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ اس کے بدن کا یہ حصہ دکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے اس کے، اور اپنے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا، یعنی ایک عورت مکمل عورت ہے، ایک عورت مکمل چھپانے والی چیز ہے۔ گھر کے اندر تھوڑی سی رعایت ہے، لیکن وہ رعایت اس وقت ہے جب آپ کے محارم آپ کے گھر میں ہو۔ یہ جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے اس میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عورت اپنا بازو کھولے، عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ رہے، عورت کا یعنی گردن دکھائی دے، عورت کا پیر دکھائی دے، یہ قطعاً ایسے گھروں کے اندر جائز نہیں میرے بھائیو۔ عورت جیسے باہر اجنبی ہوتی ہے، چونکہ یہ فیملی جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر دیور بھی رہتا ہے، جیٹھ بھی رہتا، اور نہ جانے کتنے لوگ رہتے ہیں مل جل کر کے، تو ایسی جگہوں پہ بھی عورت کو مکمل پردے کے ساتھ اپنی ایڑیوں کو چھپانا پڑے گا، اپنے پیروں کو چھپانا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے۔ تو مرد کا سطر کتنا ہے، عورت کا سطر کتنا ہے، چھپانا ضروری ہے۔ جیسے چھپانا ضروری ہے، نہیں چھپائیں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسے ہی کسی اور کے سطر پر نظر ڈالنا بھی گناہ ہے، اگر دیکھیں گے تو اسی صورت میں ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لباس کے کچھ آداب بتائے ہیں، لباس کیسے ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے لباس کا جو مقصد ہے وہ پورے بدن کو ڈھانکنا ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کا پورا بدن جو سطر والی چیزیں خاص طور سے وہ چھپ جائیں، وہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہونا چاہیے، تھوڑا یعنی سائز کے اعتبار سے ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، بہت باریک نہیں ہونا چاہیے، نیٹ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اندر کی چیزیں دکھیں، اندر کا لینی چمڑا دکھنے لگ جائے، اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم شیپ نظر آئے، پورا حیت نظر آئے، اگر کوئی ناپنا چاہے تو ناپ لے آسانی کے ساتھ۔ اس طرح کے لباس نہیں ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، بدن کو پورا ڈھانک دینے والا ہونا چاہیے۔ یہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ آج تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مرد حضرات کسی حد تک جمعہ کے دن تو ماشاءاللہ دکھتے ہیں اسلامی لباس کے اندر، اور ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے، الا من رحمہ، ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے۔ آپ غیروں کے یہاں جائیں، آپ دوسری مساجد کے اندر جائیں تو آپ دیکھیے کم سے کم جمعہ کا اتنا احترام کرتے ہیں، اللہ کے مسجد کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کے یہاں جو لباس ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، جو بہتر ہے وہ بہتر ہے، کوئی بھی کرے۔ ہمارے یہاں اس کا خیال نہیں کیا، ہمارے یہاں خالی عید میں کیا جاتا ہے، 2 سال 3 سال پرانا وہی جبہ وہی کرتا وہی پہن کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہاں سے نکل کے جاتے ہیں تو دوسرا پہن لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی مسجد کے اندر جب آئیں تو اسلامی لباس کا لحاظ کریں تو لباس ساتر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت ہے،
اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ نہیں تھے, بعد میں آنے والے ہیں. یہ پیشن گوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جہنم میں جانے والے 2 قسم جن کو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے دوسری قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات. وہ عورتیں ہوں گی جہنم میں جانے والی جو کپڑا پہنے ہوں گی, کاسیات پہنے ہوں گی, عاریات لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی. اس کا کئی معنی مفسرین نے نکالا ہے, شارحین حدیث نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت میں ڈھکی ہوگی, نہ شکری گزاری کرنے والی ہوگی, وہ شکر گزار نہیں ہوگی. اسی طرح وہ لباس پہنی ہوگی لیکن وہ حقیقت میں ننگی دکھ رہی ہوگی, اس لیے اس کا جو لباس ہوگا بہت ہی پتلا ہوگا, نیٹ والا لباس ہوگا. ایک عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کیا کہ ہمارے زمانے میں وہ عورتیں نہیں, بعد میں عورتیں آئیں گی اور ان کو جہنم ان کا انجام ہوگا. وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہنے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی. لباس پہنے ہوں گی اس معاملے میں کہ وہ ایک دم پتلا کپڑا, نام کے اعتبار سے تو کپڑا ہے, باریک ہے, نیٹ جالی والا ہے. یہ اسی طرح سے وہ عورتیں ایک دم چست کپڑا پہنی ہیں, ایک دم ٹائٹ کپڑا پہنی ہیں. پہننے کے لیے پلاسٹک لگانا پڑتا ہے, پہننے کے لیے پلاسٹک لگانا پڑتا ہے, نکالنے کے لیے پلاسٹک لگانا پڑے گا. ایسی عورتیں آئیں گی کہ ایک دم ٹائٹ کپڑا پہنیں گی, اور ایسی عورتیں آئیں گی جو بہت چھوٹا کپڑا پہنیں گی, شارٹ کٹ چھوٹا سا کپڑا, شرٹ پہنے گی معمولی سا کہ اس بدن کا پورا حصہ ڈھکے گا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عورتیں جو باریک کپڑا پہنے, پتلا کپڑا پہنے, ٹائٹ کپڑا پہنے اور چھوٹا کپڑا پہنے, در حقیقت وہ آدھے کو چھپا نہیں پاتے آدھے بدن کو, اور ان کا بدن کا انگ دکھتا ہے, وضع قطع ان کا دکھتا ہے, ڈیل ڈال دکھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عورتیں وہ ہیں جو جہنم میں جانے والی ہوں گی. مائلات ممیلات, وہ اپنی ان لباس سے اور اپنے حرکات سے دوسرے اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں گی اور ان کی طرف مائل کر ہوں گی, دوسروں کی توجہ اپنے طرف کھینچنے کا سبب بننے ہوں گی اور اپنی توجہ دوسروں کی طرف ڈالنے والی ہوں گی. کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمایا, ذرا آپ دیکھیں کہ ممیلات مائلات, عورت کا لباس کی قیمت اس وقت تک ترے گی نہیں جب تک اس اجنبی مردوں کی نظر اس کے اوپر پڑ نہ جائے, جب تک لوگ اس کے لباس کی تعریف نہ کریں, اپنا نہیں پرائے لوگ. چرچا ہونا چاہیے, پارٹی میں آئی ہے تو اس کا لباس تھا, فنکشن میں آئی ہے تو اس کا لباس تھا, عید میں آئی ہے, مسجد میں آئی ہے, شادی ہال میں آئی ہے, مال میں گئی ہے, تو سب دیکھیں ہاں یہ ہے لباس, یہ ہے کپڑا. جب تک اس کی بدن کی طرف لوگ دیکھیں گے نہیں, جب تک عورت کو چین نہیں آتا. یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا يدخلن الجنت, وہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی. لا يدخلن الجنت, صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ عورتیں جنت میں جانے والی نہیں ہیں. ولا يجدن ريحا وان ريحا توجد من مسيرة كذا وكذا, جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکھ سکتی ہیں, جنت کی خوشبو بھی ان کو آنے والی نہیں, ایک بھی نعمت کا ٹیسٹ ان کو ملنے والا نہیں ہے. حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہوگی اتنی دور سے محسوس ہوگی. اتنی بد نصیب عورتیں ہوں گی, ایسی یعنی محروم عورتیں ہوں گی, ایسی بدقسمت عورتیں ہوں گی میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر یہ چند دن کی زندگی ہے. یہ حدیثیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ عورتیں تو یہ سنتی نہیں ہیں, لیکن ہمارے انڈر میں کچھ عورتیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بیویاں ہیں, ہماری مائیں ہیں. ان کو ذرا آپ ان کا لباس چیک کریں, گھر سے نکلتی ہے تو ان کا لباس چیک کریں, کیسا کپڑا پہنتی ہے, ہم کیسا لے کر آتے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری میرے بھائیوں. جیسے ہم اپنی بیوی سے, اپنی بہن سے, اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں, اللہ سب کو اپنی بہن, بیٹی اور ماں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور واقعی محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن محبت صحیح معنوں میں تب ہوگی جب ہم اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو جہنم سے بچانے کا کوئی کوشش کر سکیں اور ان کو بچا لے جائیں, جنت میں داخل کرنے کے اسباب جو ہوتے ہیں وہ اختیار کر لے جائیں. تو یقیناً یہ سچی محبت ہے. دنیا کی چند دنوں کی محبت اور 2 جملے تعریف کے بعد دینا, اسے حقیقی محبت نہیں ہوتی ہے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو خاص طور سے نگرانی کریں کہ کوئی ایسا کام, کوئی ایسا لباس, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا سکیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے میرے بھائیوں پیغام یہ ہے کہ جو لباس ہونا چاہیے وہ ساتر لباس ہونا چاہیے, بدن کو ڈھانکنے والا ہو. اس طرح لباس کے آداب میں سے ایک لباس یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو لباس ہو وہ ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہو. بس یہی آخری نقطہ ہے, 3-4 پوائنٹ تھے, لیکن یہ آخری پوائنٹ میرے بھائی آج کے خطبہ جمعہ کا کہ جو مردوں کا لباس ہونا چاہیے وہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے. جبہ پہننا ہے تو بھی ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے,
پینٹ پہننا تو بھی اوپر، پیجامہ تو بھی اوپر، اور پینٹ تو بھی اوپر، جو بھی پہننا ہے وہ ہر حالت میں ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ بہت سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو اپنے ازار کو تکبر سے گھسیٹ رہا تھا۔ ایک آدمی تکبر سے اپنے ازار کو ٹخنے کے نیچے گھسیٹ کر کے چل رہا تھا۔ اللہ کو اس کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ کہیں گے چور دروازے نکالتے ہیں، شیطان نے ہم کو یہی پڑھایا ہے۔ فتنوں میں جب شیطان مبتلا کرتا ہے تو ہم کو اس طرح کے سبق پڑھاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی تکبر سے لٹکائے گا، یعنی رجل یجر ازارہ من الخیلہ، تکبر سے لٹکا رہا تھا تو وہ زمین میں دھس گیا۔ مولانا، مولوی صاحب، امام صاحب، ہم بھائی تکبر سے نہیں لٹکاتے ہیں، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ اب کوئی کہے گا میرے اندر تکبر ہے، بڑا سا بڑا مغرور انسان، بڑا سا بڑا متکبر انسان، بڑا سا بڑا گھمنڈی انسان، اس سے کو تو گھمنڈ کر، ارے نہیں میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی کہے گا اپنے منہ سے گھمنڈ کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کہے گا میں گھمنڈی نہیں ہوں، مجھے تکبر نہیں ہے، میرا جو پیجامہ نیچے لٹک رہا ہے وہ تکبر سے نہیں لٹک رہا ہے، بس ایسے یوں ہی لٹک رہا ہے سماج کے دیکھا دیکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تکبر کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ازار کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا ہی یہ تکبر ہے، یعنی نشانی ہے۔ تکبر کیسے؟ آپ کے زبان سے نہیں پوچھنا ہے، آپ کی زبان سے کھول کر کے نہیں بتانا ہے کہ میں تکبر نہیں کرتا، آپ کا لباس آپ کو بتا دے گا آپ کے دل کے اندر تکبر ہے کہ نہیں۔ علامت اللہ کے رسول نے بتایا کہ جس آدمی کا ازار ٹخنے کے نیچے ہو وہ سمجھ جاؤ وہ تکبر کر رہا ہے۔ تکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار، ازار کا جتنا حصہ ٹخنے کے نیچے جائے گا، ہمارے وہ بھائی جو مسجد کے زینے پہ آ کر کے سب سے پہلے پینٹ فولڈ کرتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو مسجد کے زینے پہ نکلنے کے ٹائم پہ وہ پینٹ کا جو نماز میں فولڈ کر دیتے ہیں، نماز کے جیسے فارغ ہوتے ہیں اس کو نیچے کر دیتے ہیں، مسجد ہی کے اندر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ذرا اس حدیث کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ازار کا، پینٹ کا، پیجامہ کا، پتلون کا، لنگی کا جتنا حصہ ازار کے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار، یہاں تکبر کا لفظ نہیں ہے، یہاں یعنی بطرہ کا لفظ نہیں ہے، یہاں خویلہ کا لفظ نہیں ہے۔ ما اسفلا جتنا حصہ نیچے ہوگا، من الکعبین ٹخنے کے، من الازار پیجامے ازار میں سے، لنگی میں سے، فی النار وہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ لنگی جہنم میں جانے والی نہیں ہے، پینٹ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی اس آدمی کا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ پینٹ اور لنگی اور پیجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکائے، ٹخنے کے نیچے والا حصہ اللہ جہنم میں ڈال دے اور ہم کو جنت میں ڈال دے۔ نہیں نہیں، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کہاں جانے والا ہے؟ اللہ اکبر، جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس تعلق سے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا۔ نمبر 1، دوسرا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت کرے گا نہیں، رحمت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے، معافی کی نظر سے، پیار کی نظر سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں، اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ جو دنیا کے اندر گناہوں کا پٹیرا لے کر گئے ہوں گے، پٹارا لے کر کے، وہ سب ان کے کندھوں پہ لدا رہے گا، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کتنی سزائیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ اکبر، ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، دیکھے گا لیکن نظر رحمت کی نہیں بلکہ غضب کی نظر سے، غصے کی نظر سے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحابہ کرام دہل گئے، ایک اس طرح کا گناہ کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہماری طرف نظر رحمت سے دیکھے نا، اور جس کی رحمت کے
بلا کوئی آدمی آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جا سکتا، اور وہ بد نصیب کون ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب رحمت کی سخت ضرورت ہو وہاں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے رسول وہ ہلاک ہو گیا، اللہ کے رسول وہ برباد ہو گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت نہیں کیا، جس اللہ نے بات نہیں کیا، جس کو پاک نہیں کیا، جس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول ذرا مجھے بتائیں کہ وہ آدمی کون ہے، وہ 3 لوگ کون ہیں جن کو پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح 4 پھٹکار پڑے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک گنایا کہ المسبل ازارہ، وہ آدمی جو اپنے ازار کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے۔ 3 حدیثیں میں نے ازار کے تعلق سے بیان کیا۔ ایک کے اندر اللہ کے رسول نے کہا زمین میں آدمی دھس رہا ہے اور دھستا چلا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر ایمان ہے تو اس کو سچا جان لے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی چیز، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ تو پہلا یہ تکبر سے اگر کوئی آدمی لٹکاتا ہے تو وہ زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا یہ تکبر یعنی آدمی ٹخنے کے نیچے جتنا حصہ لٹکائے گا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی وہ آدمی جہنمی ہوگا۔ اور تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سزائیں بیان فرمایا، اور اس میں ایک بتایا کہ وہ آدمی جو اپنا ازار ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے۔ یہ وعیدیں ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جن بھائیوں کا پینٹ یہاں فولڈ ہے، حسن زن کی بہت حد ہو گئی ہے۔ حسن زن تب ہوتا ہے جب سوئے زن کا چانس نہ ہو، جب سوئے زن کلیئر نہ دکھتا ہو۔ یہاں سوئے زن صاف دکھتا ہے میرے بھائیوں۔ میں ان بھائیوں سے پوچھتا جن کے پینٹ فولڈ ہیں یا جو ٹخنے کے نیچے لٹکانا اپنا فیشن سمجھتے ہیں، یا لوگوں کے 1-2 جملے تان کے نہیں سننے پاتے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو ازار کا حصہ، پینٹ کا حصہ ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے کیا ملتا ہے؟ کیا بھلا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ ذرا کوئی مجھے سمجھا دے، کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ بس آپ کو صرف نقصان جو ہونے والا ہے ٹخنے کے اوپر پیجامہ رکھنے کا، ٹخنے کے اوپر پینٹ پہننے کی عادت ڈالنے سے آپ کا جو نقصان ہونے والا ہے، نقصان صرف اتنا ہونے والا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جس آفس میں کام کرتے، جس گارمنٹ میں کام کرتے، جہاں پہ آتے جاتے ہیں، جو لوگ آپ کو دیکھتے رہتے، صرف کبھی کبھی اتنا بول دیں گے تیرا یار کپڑا کم تھا کیا؟ اس طرح کچھ نہیں بولیں گے، اتنا ہی بولیں گے تیرا کپڑا کم تھا کیا، 2 روپیہ مجھ سے لے لینا چاہیے، بس اس سے زیادہ کچھ بولیں گے؟ اتنا سہ لیجئے۔ آپ کہاں اللہ کی رحمت سے محروم مت ہوئیے، اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے محروم مت ہوئیے، جہنم میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، اپنے آپ کو زمین مت دھسائیے۔ یہ اللہ کے واسطے اس چیز کو سختی کے ساتھ لیں۔ اور یہ کوئی آدمی دلیل نہ پیش کرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ازار ہمیشہ ان کے ٹخنے کے نیچے رہتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کوئی دلیل نہ دے، ان کا ازار ٹخنے کے نیچے ہو جاتا تھا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دیا تھا۔ اب آپ ابو بکر نہیں ہیں، آپ ابو بکر نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیثیں سنایا، سخت وعیدیں سنایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر سے ہل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت وعید ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتا ہوں اوپر کرنے کے لیے، بار بار کرتا رہتا ہوں لیکن نیچے آ جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول کیا میرا بھی وہی انجام ہونے؟ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے عذاب کی فکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ازار جو لنگی یا چادر پہنتا ہوں اوپر کرتا رہتا ہوں لیکن نیچے سرک جایا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان وعیدوں کا میں بھی حقدار بن گیا؟ کیا میرے اوپر بھی اللہ کی اس طرح کے عذاب نازل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو، کوشش کر رہے ہو، کبھی لٹک جا رہا ہے، لنگی پہننے ہو، چادر پہننے ہو تو وہ لٹک جا رہا ہے، تو آپ اس نیت سے نہیں پہنتے کہ میں لٹکا کے رکھوں گا، آپ کی مجبوری، آپ تھوڑا سا ہیلتھی ہیں، آپ تھوڑا سا تندرست ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کبھی نیچے لٹک جایا کرتا ہے، کوشش کرتے اوپر کرنے کے لیے، تو ان میں سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس حدیث سے یہ بھی دلیل نہ لے کہ میرا پیٹ بڑا ہے اس لیے میرا پینٹ نیچے چلا جاتا ہے، اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیا تھا، اور آج آپ زیادہ عذر پیش کر سکتے، وہ لنگی کا پیش کر سکتے، پینٹ کا نہیں پیش کر سکتے، پیجامے کا پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو پینٹ ناپ کے کٹایا جاتا ہے، وہ سلا جاتا ہے، لنگی کی ایک سائز آتی ہے، لنگی کبھی زیادہ فولڈ کرنا پڑتا ہے، کبھی کم فولڈ کرتا ہے، پینٹ وغیرہ اوپر سے فولڈ نہیں کیا جاتا ہے، اوپر سے موڑا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے ان بھائیوں سے میری گزارش ہے جو اس چیز کو عادت بنائے ہیں اللہ کے واسطے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو دیندار ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہیں، خاص اہتمام بھی کرتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا آپ
ٹھیک ہے ازار اپنا پینٹ اپنا لنگی ہمیشہ ٹکنے کے اوپر پہنتے ہیں، لیکن آپ کو جو فولڈ کرنے والا سسٹم بند کر دیجئے، اس کو کٹنگ کرا دیجئے. آپ فولڈ کر کے 2-3 مرتبہ فولڈ کر کے ٹکنے کے اوپر رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ فولڈ والا سسٹم آپ بند کر دیجئے، اس کو کیا کر دیجئے، کٹنگ کر دیجئے. اس لیے کہ جب آپ فولڈ کے رہتے نا تو وہاں سے بدبو آتی ہے، مطلب وہاں سے ایک بو آتی ہے. وہ بو کیا آتی ہے؟ وہ بو یہ آتی ہے کہ آدمی جب تک ہمارے سامنے ہے، جب تک فولڈ کیا ہے، بازار میں جاتا ہے، مال میں جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ میں جاتا ہے، تو وہ تان و تشنیع سننے کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. اس لیے جو فولڈ ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے. اس لیے وہ جو بو آتی ہے نا اس کو ختم کر دیجئے. ایک بار ایسا تو نہیں کہ ایک بار آپ پہنتے ہیں، سال تک آپ پینٹ پہنتے ہیں، اس کو ایک بار کٹنگ کر دیجئے، اس کو سلائی مار دیجئے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. یقین مانیے بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو برسنے کا یہی تمہارا ایک ذریعہ بن جائے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اپنے پینٹ کو کٹنگ کر دیا ہے اور ٹکنے کے اوپر کر لیا ہے اور ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا. کبھی کوئی آ کے سنائے گا، چانس لگے گا یہ ہم کو بول دے گا، یہ ہمارا آفس والا ہے، یہ ہمارا مینیجر ہے، اس کے پاس جا رہا ہے یہ بول دے گا، تو اب نیچے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہمارے پاس ہے. تو بچ جائیں گے، 4 جملہ بول دے گا برداشت کر لیں گے، لیکن اب کم سے اتنا بڑا گناہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے عہد کرے میرے بھائیوں کہ اپنے لباس کو اسلامی بنائیں، ساتر بنائیں، صاف ستھرا لباس پہنے، بہت زیادہ ٹائٹ والا، بہت زیادہ پتلا والا، بہت زیادہ یعنی چھوٹا، اس طرح کے لباس نہ پہنے. اور جو قابل سطر جگہ ہیں وہ خود اپنا لحاظ کریں اور دوسروں کے سطر پر اپنی نظر نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کے جو لباس کے اسلامی آداب ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لباس کے تعلق سے جو شیطان کے فتنے ہیں اور جو مغربیت ہمارے سماج کے اندر، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس تناظر میں اسلام سے ہمارے